سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی 80 دینی خلاف ورزیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بہن، یہ وہ برائیاں ہیں جو نسوانی معاشرے میں رائج ہیں، بس ان برائیوں سے بچ جاؤ اور اس سلسلے میں جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو اور آئندہ یہ برائیاں نہ کرنے کا پختہ عزم کر لو، اور اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور روح نکل جائے اور اس وقت کی ندامت نفع نہیں دے گی۔ پھر مرنے کے بعد قبر ہے، اور قبر کا وہ گڑھا ہے جو 2 میٹر طول اور 2 بالشت عرض سے زیادہ نہیں، وہ آپ کا گھر ہے جہاں آپ نے ٹھہرنا ہے۔ بس وہ یا تو وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ الیاذ باللہ، آدمی کے لیے مرنے کے بعد کوئی گھر نہیں جس میں وہ ٹھہرے سوائے اس گھر کے جو مرنے سے پہلے خود اس نے بنایا ہے۔ بس جس نے اسے نیکی کے ساتھ بنایا تو اس کا گھر عمدہ اور خوشبودار ہوگا، اور جس نے اسے برائی کے ساتھ بنایا تو اس کا بنانے والا ناکام اور نامراد ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حشر و نشر ہے، اور قیامت کے دن کی دہشت ناک ہولناکیاں ہیں، حتیٰ کہ اپنے دودھ پیتے بچے پر شفقت کرنے والی ماں اس دن اس سے غافل ہو جائے گی اور اسے چھوڑ دے گی، اور سورج 1 میل کے قریب ہوگا، اور لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ پسینہ اعمال کے حساب سے لوگوں کو پہنچ رہا ہوگا، کوئی قدموں تک، کوئی نصف پنڈلی تک، کوئی رانوں تک، کوئی اظہار بند تک، کوئی سینے تک، اور کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کئی ناک تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور وہ دن 50,000 سال لمبا ہوگا، اور پھر صحیفے کھولے جائیں گے اور ترازو لگائے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 8-9۔ ترجمہ: اور اس دن وزن برحق ہوگا، پس جس کی اچھے اوزان بھاری ہوئے پس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے اچھے اوزان کم ہوئے، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا کیونکہ یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اہل جنت کو جنت کی طرف اور اہل جہنم کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ مسلمان بہن، آپ کس فریق سے ہونا چاہتی ہیں، آپ اس کے مطابق عمل کریں اور سوالات کے جواب تیار کر لیں، اور جواب بھی درست ہوں، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کریں اور توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ آپ توبہ نہ کر سکیں۔ مسلمان بہن کے نام۔ ترجمہ: جب میں حق کہوں تو کیا تو غضبناک ہوگی؟ بس میں تیرا خیر خواہ ہوں، بتا تو نے پردہ کیوں اتارا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے اپنا جسم کیوں ننگا کیا ہے؟ بعض شوق سے تجھے دیکھتے ہیں اور بعض تجھ پر غصہ کرتے ہیں، اور یقیناً تو اس کائنات کا ایک رکن ہے اور تجھ پر فخر ہے۔ تو شعور سے کام کیوں نہیں لیتی؟ اور تیرے ساتھ تیری اولاد کی سعادت ہے اور درستگی ہے، اور یقیناً تو اہل عقول کی ماں ہے اور غاروں کے شہروں کی بہن ہے، اور تو بہت اونچے مقام کے لیے پیدا کی گئی ہے، پھر تو کیوں نچلے لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہے؟ تو نے اپنے نفس کے ساتھ وہ کیا ہے جو جائز نہیں اور جو شرع و دین کی روح سے حلال نہیں، اور تو نے اپنے نفس کو ہر کمینے، بے وقوف اور ذلیل آدمی کے لیے خرچ کر دیا ہے، اور تو ایسے ہو گئی جیسے مغربی خاتون ہے۔ پس تو کس طرح مسلمان ہے؟ پس تو کس طرح مسلمان ہے؟ پس لوٹ جا تاکہ تو نیک بخت بن جائے اور بے دینیوں کے لیے اظہار زینت چھوڑ دے، اور اگر یہ کہا جائے کہ تو ترقی پذیر ہے تو یہ واضح دشمن کی بات ہے۔ پس یقیناً ترقی ہمارے دین میں وہ ہے جو ہمارے نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی اولاد کو دین سکھانے کا حکم دیا ہے۔ پس نوجوان لڑکی کے لیے وہ علم کتنا اچھا ہے جس کے ساتھ پردہ اور دین ہو، اور یقیناً ترقی دینی علوم کے حصول میں ہے، اور تو اپنے مقام کو پہنچاتی ہے، اور یقیناً ترقی پاک دامنی میں ہے۔ پاک دامنی کے ساتھ ہی تو کمال کے افق تک پہنچ جا سکتی ہے، اور ترقی ہوٹ رنگا نہیں ہے، اور نہ ہی سینہ اور گردن ننگی کرنا ہے، اور نہ ہی ترقی چھوٹے کپڑے پہننا ہے، اور نہ لمبے ناخن رکھنا ہے۔ پھر تو باز کیوں نہیں آتی؟ تجھے کیا نقصان ہے اگر تو لمبے کپڑے پہن کر آ جائے؟ اس طرح تو کمال کی مثال بن جائے اور بزرگی کی تاریخ بنے گی جس سے تو اجر پائے گی انشاءاللہ۔ توبہ نصوح۔ مسلمان بہن، ہم آپ کے سامنے فضیلت الشیخ محمد بن صالح عثمین رحمۃ اللہ علیہ کے چند کلمات پیش کرتے ہیں
جن میں آپ کے لیے توبہ کی طرف اچھی طرف رہنمائی ہے۔ نمبر 1، توبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر اس کی فرما برداری کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نمبر 2، توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ ترجمہ، یقیناً اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 3، توبہ ہر مومن پر واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورۃ التحریم آیت نمبر 8۔ ترجمہ، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ نمبر 4، توبہ کامیابی کے اسباب میں سے ہے۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سورۃ النور آیت نمبر 26۔ ترجمہ، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرنے والے مومنوں تاکہ تم فلاح پاؤ، اور فلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مطلوبہ چیز مل جائے اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس سے وہ نجات پالے۔ نمبر 5، توبہ نصوح۔ توبہ نصوح کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے ہوں اور کتنے ہی زیادہ ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے میری مسلمان گناہ گار بہن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اور کتنے ہی بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین لا يدفعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، سورۃ الفرقان آیت نمبر 68-70۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کو نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا اسے گناہ ہوگا، اس کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر وہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، پس یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 6، توبہ نصوح وہ ہے جس میں 5 شرطیں جمع ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، یعنی جس توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور اللہ کے ثواب کی امید ہو اور اس کے عذاب سے نجات طلب کی جائے۔ نمبر 2، نافرمانی پر شرمندگی ہو اور غمگینی ہو اور یہ آرزو پیدا ہو کہ میں یہ گناہ نہ ہی کرتا۔ نمبر 3، فوراً اس گناہ اور نافرمانی کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اگر وہ حقوق اللہ میں سے ایسا عمل ہے جسے چھوڑنا واجب ہے تو فوراً چھوڑ دیا جائے، اور اگر وہ گناہ ترک واجب کی شکل میں تھا تو فوراً اس پر عمل کیا جائے، اور اگر وہ حقوق العباد میں سے ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے یا حق والے سے معاف کروایا جائے۔ نمبر 4، آئندہ ایسا جرم نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ نمبر 5، توبہ قبولیت کا وقت گزر جانے کے بعد نہ ہو، اور اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جب آدمی کی موت کا وقت آ جائے تو توبہ کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، سورۃ النساء آیت نمبر 18۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یا اللہ ہمیں توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سننے والا ہے،
جاننے والا ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو ہدایت و توفیق بخشے، اور جو کچھ ہم نے اس کتابچے میں لکھا ہے اسے ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔